السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زندگی سے دین نکلنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی زبردست اور انمول بیان۔ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ دین کے بارے میں یہ ہے کہ جو دین جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو تاکہ دین کی ذمہ داری کا پتہ چلے۔ یہ سب ذمہ داریوں کی باتیں ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اس ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور پھر ہم کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک محنت دی ہے، وہ محنت ہمارے لیے ایسی مفید ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی ہوتا ہے کہ پانی برس گیا تو سب چیزیں اگ جائیں گی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندہ کر دیا ہے۔ اچھی سے اچھی چیز زعفران وہ بھی پانی چاہتا ہے، ادنا سے ادنا چیز جو باجرا وہ بھی پانی چاہتا ہے، اس کے بغیر وہ بھی نہیں اگتا۔ پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو چیزیں لے کر آیا ہوں زندگی کی صحیح آبادی کے لیے وہ ایسی ضروری ہے جیسے زمین کی آبادی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں ہے سب سوکھا ہے۔ ایسے زندگی میں دین نہیں ہے تو زندگی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوکھی ہے، یعنی خراب ہے، پھر زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یقین بگڑتا ہے، سب سے پہلے یقین بگڑتا ہے۔ اللہ سے ہونا یہ اصل ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ساری چابیاں ہیں، سارے خزانے ہیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارے تمام مسائل صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ایمان ہے ہمارا، اس لیے پہلا رخ اللہ کی طرف، دوسرے نمبر میں اللہ کی عبادت ہے۔ کہ جو اللہ مانا ہے تو اللہ کی عبادت، جانی عبادت، مالی عبادت، جانی مالی عبادت کرتے ہوئے پھر اس ایمان اور عبادت کو دنیا میں چلانے کے لیے کام دیا ہے، دنیا میں چلانے کے لیے محنت دی ہے کہ یہ محنت کرو تاکہ زندگی کی یہ ذمہ داریاں عمل میں آوے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارا کام صحیح طریقے سے چلا تو سب سے پہلے امت میں عبادت کا دین زندہ ہوگا۔ وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ نمازی بڑھ گئے، ہر جگہ مسجد بڑھ گئی، مدرسے بڑھ گئے۔ عبادت کا دین تو کام کے حق ہونے کی نشانی ہے کہ ہمارا کام اگر صحیح طریقے پر چلا تو امت میں سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، کہ لوگ عبادت کرنے والے بنیں گے، نمازی بنیں گے، حاجی بنیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ کریں گے۔ عبادت زندگی میں آ جائے گی، اور یہ پہلی ذمہ داری ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر آگے کام اور بڑا تو پھر زندگی کے دوسرے شعبوں میں دین آئے گا، تاجروں میں تجارت کا دین، مزدوروں میں مزدوری کا دین، عہدیداروں میں عہدیداری کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین۔ ان سب کے لیے دین ہے، ان سب کے لیے دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دین لے کر آئے ہیں، اور آپ نے سب کو بلایا ہے اور سب کو ذمہ داری سمجھائی ہے کہ اپنے اپنے شعبے کا دین حاصل کرو۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا علم و ذکر، یعنی اس شعبے کا علم، اس شعبے کا عمل۔ یہ ترتیب ہے، یہ خالی رسم نہیں ہے 6 نمبر، بلکہ یہ ذمہ داری ہے، یہ دعوت ہے کہ جو جس شعبے میں ہو اس شعبے کا علم اس کے پاس ہو۔ مزدور ہے تو مزدوری کا کیا علم ہے، مزدوری کیسے ہونی چاہیے، کہ مزدور امانت دار ہونا چاہیے اور محنت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر محنت نہیں کرتے اور کام چور ہوتے ہیں، اسباب چور بھی ہوتے ہیں مزدور، جب ان کے پاس دین نہیں ہوتا تو کہ نہیں ہمارا مزدور ایسا نہیں ہوگا، ہمارا مزدور ایماندار ہوگا، ہمارا مزدور محنت کرنے والا ہوگا۔ ایسا مزدور جب مزدور کر کے شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا تو حدیث شریف میں ہے اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو ہر شعبے کے لیے مسائل ہیں، ہر شعبے کے لیے فضائل ہیں، ہر شعبے کے لیے مسائل یعنی ان کا طریقہ، اور ہر شعبے کے لیے اس کے فضائل۔ تاجروں کے لیے فضائل، تاجروں کے لیے مسائل، زمینداروں کے لیے فضائل۔ زمینداروں کو کیا ملے گا کہ زمیندار کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس تسبیح کا ثواب زمیندار کو ملتا ہے۔ یہ سب انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، مگر ہم اسے بے خبر ہیں۔ ہمارے لیے تو ہر شعبے میں اللہ کے انعامات بھی ہیں، یعنی اس کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل اور اس کے طریقے بھی ہیں۔ یہی مطلب ہے علم و ذکر کا
کہ اس شعبے کے کیا مسائل ہیں، اس شعبے کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو میرے دوستو، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، کافر دنیا دار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری تو یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے پھر کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ باطل ہے کہ نہیں، جس طرح زندگی ہے، زندگی کا انجام اور نتیجہ بھی ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں پیدا کیا کہ پیدا کر کے مر جائیں کہ نا، بلکہ پیدا کریں گے اور ہر ایک کی زندگی کو اس کے نتیجے پہ لے جائیں گے، تو وہ نتیجہ اچھا آنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے تاکہ ہر شعبے سے امت کا آدمی کامیاب ہو کر نکلے، تاجر اپنی تجارت سے کامیاب ہو کر نکلے۔ مکے کے رہنے والے حضرات تاجر تھے، مکے مدینہ والے زمیندار تھے، باقی لوگ مزدور تھے، نوکریوں کا وہ شعبہ اس وقت نہیں تھا، بلکہ وہ آزاد دھندے کرتے تھے مزدوری کے۔ زمیندار تھے، دکاندار تھے، مزدوری کرتے تھے۔ تو ہر ایک کے لیے میرے دوستوں دین دیا ہے اور اس کے طریقے دیے ہیں، اس کے فضائل دیے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا یہ مقصد ہے کہ اس شعبے میں رہیں، اس شعبے کے فضائل، اس شعبے کے طریقے ہمارے پاس ہوں، تاکہ ہماری کوئی حرکت غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ دین کے ساتھ۔ تو اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے پھر دنیا میں ایسی محنت کرنا کہ لوگوں کے لیے دین آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں زندگی کو امانت سمجھنی ہے، دنیا کے اسباب کو بھی امانت سمجھائیں، اور یہ زندگی کی ساری ذمہ داریاں اور سارے اسباب صرف اور صرف حقوق ادا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اپنے ذات کے حقوق، ہاں اپنے ذات کے حقوق۔ اپنے ذات کا حق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، یہ حق ہر آدمی کی ذات پر اس کی ذات کا حق ہے۔ ہر آدمی پر اس کی ذات کا کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو ہر آدمی پر یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا، اہل و عیال کو دیندار بنانا، اور دنیا میں لوگوں کے لیے دین آسان ہو جاوے ایسی محنت کرنا جان مال سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان ترتیب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے نتائج بھی ظاہر فرمائے ہیں۔ اب زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو جو چلے گا وہ دیکھ لے گا، جو چلے گا وہ دیکھ لے گا۔ سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دین کہ وہ تو سمجھانے کے لیے ہے، دنیا کا کام دکھا کر کیا جاتا، دین کا کام سمجھا کر کیا جاتا۔ آپ کو کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ اس کا سیمپل بتائیں گے، یہ چائے کا سیمپل ہے۔ دنیا کے کام دکھلا کر اور دین کا کام سمجھا کر، کہ سمجھاؤ، سمجھانے میں کمی نہ کرو۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ سمجھاؤ، لوگوں میں سمجھ ہے، لوگوں میں سمجھ ہے، سمجھاؤ اور سمجھانے میں کمی نہ کرو۔ تو ہمارا کام اپنے عمل کو اچھی طرح سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں اپنی اپنی ترتیب بنا کر کے اللہ کے راستے میں جانا اور اسی کام کو سمجھانا، تاکہ زندگی سنت پر آوے، طریقوں پر آوے، رواج میں سے نکل جائے، غفلت میں سے نکل جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ بیان دیکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی ہر طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔